اگر آپ کا پی ایم ایس میں سوشل ورک آپٹیڈ ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کی کمپلیٹ سیریز چاہتے ہیں اور پاس پیپر کے انالیسس کے بیسس پہ اس کے کویشچنز ٹاپکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح پلیٹ فارم پہ آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مائی نیم از صبا لیاقت۔ پی ایم ایس سیریز کی پریپریشن ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے 2027 کے لیے۔ تو ہم نے اس میں آپشن جو سبجیکٹ تھا وہ سوشل ورک کی سیریز سٹارٹ کی ہے، دوسری سائڈ پہ ہم نے میس کمیونیکیشن کی اور پنجابی کی بھی سٹارٹ کرنی ہے۔ سوشل ورک، اگر ہم دیکھیں کہ سوشل ورک ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اور جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز خاص طور پہ ان میں سوشل ورک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں سوشل ورک، اس نے کہا ہے ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو فنڈامنٹل کنسیپٹ رکھتا ہے اپنا، ہم کوئی بھی انسان جو ہے وہ ویلفیئر کر سکتے ہیں نا۔ سوشلی ویلفیئر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کو جو ہے پروگریسو بنانا ہے، اس کے اندر آپ کسی بھی ہر فیلڈ کے اندر سوشل ورک کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن میں آپ بہت بڑی تعداد کو لوگوں کو اکٹھا کریں، وہاں پہ اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے بچے ہیں آپ کو لگے کہ ان کو ایجوکیشن دینا ضروری ہے، تو آپ ان کو اکٹھے کر کے جب ایجوکیشن دیں گے تو آپ ایک سوشل ورک کام کر رہے ہیں، ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ ہیلتھ کے اندر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ کو تھوڑی سی کوئی ڈاکٹری کا علم ہے، تو میڈیکل کے اندر تھوڑا آپ کو نالج ہے یا میڈیسنس کا آپ کے پاس بہت بڑی تعداد ہے، تو آپ جو ہے ایسے لوگ جو میڈیسن نہیں افورڈ کر سکتے، اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، ان کو جو ہے میں ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو میڈیسن دے سکتے ہیں، ان کا فری، اگر آپ ڈاکٹر ہیں فری کیمپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امپلائمنٹ دیکھیں، اگر آپ بہت بڑی آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑی تعداد کو امپلائمنٹ یا امپلائیز جو ہے ان کو جابس وغیرہ دے سکتے ہیں، تو آپ امپلائمنٹ کے اندر بھی اس کی امپلائمنٹ ریٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ پھر سوشل سیکیورٹی کی بات کریں تو سوشل سیکیورٹی، اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے، اگر آپ سوشل سیکیورٹی دیکھیں تو اگر آپ کے انڈر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے ویلفیئر کے طور پر آپ اس کی سوشلی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو ان کو کوئی ہیلپ فل اماؤنٹ دے دیں۔ پھر نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں، لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سوشل ویلفیئر کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسے ایشوز ہیں جو بہت زیادہ ہیں، کامن ہے۔ پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لٹریسی ہے، انیکویلٹی ہے، سوشل ویک پروٹیکشن سسٹمز ہیں۔ تو سوشل ویلفیئر جو ہے وہاں پہ ایک بریج کا کام کر سکتا ہے اسٹیٹ کے اندر، اس کی سوسائٹی کے اندر، کہ یہ جو ان کی کامن پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو اوور کم کرنے کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے سوشل ورک کی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے انٹرو کے بعد ڈیفینیشن دینا جو ہے وہ تو مسٹ ہے پیپرز کے اندر۔ سوشل ویلفیئر کوئی بھی آرگنائز سسٹم ہو سکتا ہے، چاہے وہ پبلکلی ہو یا پرائیویٹ، تو وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ انڈیویجولس کو کریں یا گروپس کو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی لائف سٹینڈرڈ کو، ان کو سیٹسفیکٹری ان کی لیونگس کو جو ہے وہ امپروو کرتا ہے، ان کے سوشل فنکشنز کو امپروو کرتے ہیں۔ سمپل ورڈس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سوشل ورک کی ایک ایکٹیویٹیز کا ایسا سیٹ ہے یا پروگرام ہے جس کا مقصد پروٹیکشن دینا ہے غریبوں کو، اور ضرورت مندوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اگر ہم سکوپ دیکھیں تو بہت زیادہ سکوپ ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر الگ الگ طرح کی سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اکنامک ویلفیئر دیکھیں، اس کا مقصد جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے، کہ یہ پاورٹی کو ریڈیوس کرے گی، انکم ڈسٹریبیوشنز کے اندر جو گیپس آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ امیر ہیں اور بہت زیادہ غریب ہیں، تو ان کا جو گیپ ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے پھر فائنینشیل ایڈس دی جا سکتی ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ دے سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اسکلز پرووائڈ کی جائیں، تاکہ لوگوں، ایون کہ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویلفیئر پہ کام کر رہی ہیں، ہم آگے پڑھیں گے۔ ایجوکیشنل ویلفیئر کی بات کریں تو اس کا کام جو ہے آل سٹیزنز کو ایجوکیشن دینا ہے، لٹریسی پروگرامز، اسکالرشپس جو ہیں، ایجوکیشنل فیسیلیٹیز وغیرہ انشور ہو رہی ہیں۔ ہیلتھ ویلفیئر کو سوشل سیکیورٹی کے اندر، ہیلتھ کے اندر ہاسپٹلز، ویکسینیشن پروگرام، میٹرنل کیئر، ڈیزیز پریونشن کے، ہیلتھ کیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ جو چیزیں سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، سلو ہی صحیح لیکن یہ کام ہو رہی ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو بہت زیادہ عام ہے، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں بے شک یہ انیشیل سٹیجز پہ ہیں لیکن ہو رہی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کی بات کریں
تو اس کا مقصد جو ہے ان امپلائمنٹ کے رسک کو ختم کرنا ہے یا اوور کم کرنا ہے. اولڈ ایج انسان ہے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. ڈسیبلٹی ہے ڈسیبل پرسن کو جو ہے وہ بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. النس کے لیے پینشنز اور سپورٹ پروگرام. پھر ہم بات کرتے ہیں وومن چائلڈ ویلفیئر کے اندر کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو آرفنز ہیں یا گھروں سے باہر ہیں جن کے پاس کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. ان کے لیے پروٹیکشنز لا بنائے گئے ہیں, ایجوکیشن پروگرامز بنائے گئے ہیں, امپاورمنٹ انیشیٹیوز, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے کہ صاف پانی کے ویٹن سینیٹیشن ہے, ہاؤسنگ انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وومن اور چائلڈ ویلفیئر کس طرح ہے کہ یہ ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے لیے لاز وغیرہ جو ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کمیونٹیز قائم کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ یا ایسی کمیونٹی یہاں پہ صاف پانی نہیں ہے, سینیٹیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ہاؤسنگ انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ ہو رہی ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو 1947 کے اندر پاکستان میں سوشل ویلفیئر کی بات کریں تو تب پاکستان جب ہم لوگ وہ لوگ انڈیا سے آئے تھے سب کانٹیننٹ سے, تو وہاں پہ انیشیل سٹیجز کے اوپر ویلفیئر سروسز کی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ ہم چیریٹی پہ تھے. ہم انفارمل سپورٹ سسٹمز کی اشد ضرورت تھی کیونکہ ہم لوگ جب وہاں سے ہمیں اتنی انتھک محنت کے بعد جو ہے اپنا ملک ملا تھا تو ہمیں جو آنے والی مشکلات کا اس کا سامنا کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر اوور کم کیا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ آرگنائزڈ ویلفیئر اور ڈیولپڈ فارمل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے, جیسے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ایٹ فیڈرل اینڈ پروونشل لیولس کے اوپر پروگرامز بنا دیے گئے کہ آرفن ویڈوز ایلڈر یا ڈسیبلڈ پرسنس کے لیے گروتھ این جی اوز بنائی گئیں. ماڈرن انیشیٹو بیسڈ انکم سپورٹ جو ہے اور ادر ایلیویشن اسکیم جو ہیں, یہ ایسے پروگرامز ہیں جو سوشل اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت اب جو یہاں پہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے. پھر ہم فنکشنز آف سوشل ویلفیئر دیکھیں تو ہمارے پاس پاورٹی ایلیویشنز کے سوشل ویلفیئر کام کیا کر رہی ہے. پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا وہ اسکوپ پڑھا تھا کہ جو سوشل ویلفیئر ہے وہ کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے فنکشنز کے اندر, کہ اس کا کام کیا ہے. سب سے پہلے تو پاورٹی کو ایلیویشن کر رہی ہے, پاورٹی ایلیویشن ہو رہی ہے کہ اس کا مین مقصد سب سے پہلا کام ہے کہ پاورٹی کو اوور کم کیا جائے اور سوشل سیکیورٹی پروویژن کی جائے کہ پروٹیکشن دی جائے. ٹھیک ہے, پینشن, ڈسیبلٹی بینیفٹس اینڈ ان امپلائمنٹ سپورٹ. ریہیبلیٹیشن سروسز ہیں کہ وہاں ریہیبلیٹیشن وہ ڈرگس پرسنس کو اڈکٹیڈ کو وہاں پہ ان کو سوسائٹی کے اندر اچھا ایک ممبر بنانے کے لیے جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں. پھر فیملی اور چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہے کہ بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے پروٹیکشن لاز بنائے گئے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اب تو بہت ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں, امپلیمنٹیشن سلو پروسیس ہے لیکن لاز وغیرہ جو ہے وہ بن گئے ہیں. اویئرنیس اینڈ سوشل ایجوکیشن ہے, سوشل ویلفیئر پروگرام ہے, ایجوکیٹ پیپل ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ کے بارے میں, ہائیجینک کے بارے میں, رائٹس, رسپانسبلٹیز, سوشل بیہیویئر. ہائیجین جو ہے وہ تو بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ, خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے کافی ہائی الرٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے. جیسے فوڈ پروٹیکشنز والے ہیں, فوڈ سیکیورٹی والے ہیں, وہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے. پھر اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے گھروں میں ایون کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی ہائیجین سروسز کو چیک کیا جا رہا ہے. پھر ہم کنکلوژن پہ پہنچتے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کو پروگریسو اور جسٹیبل سوسائٹی بنانے کے لیے سوشل ویلفیئر ایک بیک بون کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کا کام بھی ہو سکتا ہے, گروپس میں مل کے کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹر گورننس, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, اور افیکٹو امپلیمنٹیشنس کی اگر لا بنا دی ہیں تو ان پہ امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے. ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جسٹس نہیں ہے, ایکویلٹی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, بالکل نہیں ہے. جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی بھی ہے, تو آہستہ آہستہ اوور کم کیا جائے گا. یہ ہے کہ جو ہمارا انیشیل پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. آپ بھی جو ہے وہ سوشل کام کر سکتی ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد کو ہی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, آپ سے جتنی ہو سکے اتنی آپ سوشل ورک کرنے کی کوشش کریں. ایک انسان جب چلتا ہے تو
وہ تب اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا کام اچھا کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے وہ ٹیم بن جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں جو ہے اگر یہ لیکچر سمجھ آئی ہو تو اپنے کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور مجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی میرا کانفیڈنس اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر بھی ابھی کوشش ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔